بات کرتے ہیں افغانستان کی نا سیگمنٹ پاور لائن، جس طرح کے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، حکومت اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور اس کے حوالے سے چین نے اپنا موقف دیا ہے کہ یہ جو 3 ہفتوں کی انارکی تھی، یعنی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا حکومتی نظام ہے، انتظامات کون سنبھال رہا ہے، چیزیں کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں، یہ ایک ویلکم چینج ہے۔ دنیا نے اس کا خیر مقدم کیا ہے کہ بہرحال جی حکومت کا قیام ہو رہا ہے، اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور سب سے پہلے جی آپ کو بتاتے چلے کہ چین نے وعدہ کیا ہے $31 ملین دینے کا طالبان کی حکومت کو، اگر ان کو فوری طور پہ امداد کی ضرورت پڑتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن خصوصی طور پہ بات کرنا چاہیں گے یہاں پہ یورپین یونین کی، جس نے فوری طور پہ کہا ہے کہ جی ہمارے لیے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو اور خواتین کی آزادی ہو، یعنی امپاورمنٹ آف ویمن ان کے لیے ایک بڑا کلیدی نقطہ رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم جہاں جہاں دنیا میں دیکھتے ہیں جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کی بات کی جائے، چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کی جائے، اکثر یورپین یونین پہ یہ الزام لگتا آیا ہے کہ وہ اپنے حساب سے ایک نیا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اندر خاص طور پہ جینڈر ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، خواتین کے کیا حقوق ہوں گے، ان کو کتنی آزادی حاصل ہے، ان کی شخصی آزادی کس طرح کی ہے، یہ سب معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ نقطہ کتنا کلیدی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان المشرقی صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار، اس کے علاوہ یو آر آلسو PhD ان میڈیا اینڈ اسٹریٹجک افیئرز۔ بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں پہ موجود ہونے کا۔ سب سے پہلا سوال یہی کرنا چاہوں گی کہ یورپین یونین نے اپنی امداد اور خاص طور پہ طالبان کی حکومت کو افغانستان میں تسلیم کرنے کے لیے ایک طرح سے اس کو مشروط کر دیا، اس کو جوڑ دیا ہے خواتین کی آزادی سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ سدرا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یا بحیثیت مسلمان ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ خواتین کو حقوق دیے گئے ہیں، جبکہ جو آج یورپی یونین ہے، میں نے ساری زندگی وہاں یورپ میں گزاری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپی یونین یا یورپ کی جو حکومتیں ہیں وہ خود جو ہے وہ ڈیول سٹینڈرڈ کا شکار ہیں۔ جب فرانس کے اندر وہ حجاب پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ جی آفس میں آنے والے کو حجاب نہیں پہن سکتا، اسکول جانے والی بچیاں حجاب نہیں پہن سکتی، تو وہ کس طرح کی فریڈم اور لبرٹی کی بات کرتا ہے یورپ؟ بنیادی بات یہ ہے کہ یورپ ہر چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یورپ یہ نہیں سمجھتا کہ افغان حکومت نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں گے، خواتین کے حقوق کا خیال کریں گے، اور یورپ اگر اس طرح کی مشروط جو ہے وہ چیزیں حکومت کے اوپر ڈالے گا تو اس کا نقصان ہوگا نہ صرف خود یورپ کے افغانستان کے ساتھ فیوچر کو، خود یورپ کی ریپوٹیشن کو بھی نقصان ہوگا۔ حامد صاحب، لیکن ایک بات ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ BBC پہ دیکھیں، CNN پہ دیکھیں تو وہ بہت ساری خواتین پروٹیسٹ کو کور کرتے ہیں جس میں خواتین کے فیسز کو بلر کر دیا جاتا ہے، لیکن تاثر دنیا میں یہ جا رہا ہے کہ خواتین باہر نکل رہی ہیں، سڑکوں پہ آ رہی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں طالبان رول کے خلاف، کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کی شخصی آزادی اور ان کے جو حقوق ہیں وہ پامال کیے جائیں گے، شاید ان کو پیشہ ورانہ اپنی خدمات انجام دینے سے روکا جائے گا یا تعلیم کے راستے ان پہ بند کر دیے جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہ قبل از وقت ہے یا اس کی آف کورس ایک ہسٹری ہے، کیونکہ 20 سال پہلے جب طالبان کی حکومت تھی سو وی ڈڈ سی کہ انہوں نے بڑی اسٹرانگ پابندیاں لگائی تھیں اور خواتین کے لیے بہت سارے اپرچونٹیز کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں سدرا، میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جس طرح طالبان یہ بار بار اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ وہ 20 سال پہلے کی کچھ غلطیوں سے سبق سیکھ چکے ہیں اور انہوں نے اس کا ثبوت دیا ہے۔ پچھلے دنوں سے انہوں نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اسکول کی جو بچیاں ہیں وہ واپس آ رہی ہیں، اس کے اندر جو سرکاری آفیسز کے اندر جو خواتین ملازم تھی وہ واپس آ رہی ہیں۔ صرف کابل کے اندر 33 لاکھ خواتین ہیں، صرف کابل شہر کے اندر فیمیل پاپولیشن از 3.3 ملین۔ آن دی ادر ہینڈ 20, 25, 50 لوگوں کا جو جلسہ ہے، رائٹ آف پروٹیسٹ جو ہے وہ افغان حکومت اگر دے رہی ہے تو وہ بھی ان کی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر وہ کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو صرف اس کو ہائپ دے کر اور دنیا کا جو جس کو آپ کہتے ہیں مس لیڈنگ پروپیگنڈا کرنا جو ہے
وہ بھی غلط ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ یورپ اس معاملے کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. یورپ یہ نہیں سمجھ رہا کہ افغان طالبان جو موجودہ حکومت ہے وہ 20 سال پہلے سے انتہائی مختلف ہے, چاہے وہ بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہو, خواتین کے کام کرنے کا معاملہ ہو, یا خواتین کے حقوق کا معاملہ ہو. یہاں تک کہ انہوں نے ابھی تک اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ خواتین صرف کسی محرم کے ساتھ ہی باہر پھر سکیں گی. ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. بات یہ ہے کہ اگین پاکستان اور ترکی اور قطر اور ان حکومتوں کے اوپر بھی اب تھوڑا سی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کی جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے صورتحال ہے, اس کو بھی دنیا کو وضاحت کریں. یہاں میں ایک چیز کہوں گا کہ طالبان کو ایک چیز ضرور کرنی چاہیے جس کے اوپر پاکستان حکومت کو بھی کردار ادا کرے, وہ یہ کہ یہ جو انہوں نے نئی کابینہ بنائی ہے جس میں 11 ستمبر کو جو حلف لینے جا رہی ہے, اس کے اندر کوئی خاتون نہیں انہوں نے رکھی. میرا خیال یہ ہے کہ طالبان کو اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے 1 یا 2 یا 3 خواتین کو ضرور رکھنا چاہیے, خصوصاً جو تعلیم کا محکمہ ہے یا جو انسانی حقوق کا محکمہ ہے, اگر اس کو خواتین کے ذریعے چلانے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے دیٹ ول بی یعنی جو روایتی رولز ہیں ایٹ لیسٹ جہاں پہ اسپیس آلریڈی موجود ہے, اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ نہ صرف انہوں نے اپنی 20 سال پہلے والی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے جس کا وہ اعتراف کرتے ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ ایک پوری نسل جوان ہوئی ہے جس کے خواب بہت مختلف ہو سکتے ہیں. بہرحال کسی بھی زندہ معاشرے کی طرح ایک ریزسٹنس بھی موجود ہے. اگر طالبان یہ کلیم بھی کریں کہ ان کو کسی قسم کی اس طرح کی سخت ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہوا اور انہوں نے انتظامات سنبھال لیے ہیں, افغانستان میں اب حکومت بنانے جا رہے ہیں, بٹ دیر از آف کورس ڈائیورسٹی آف تھاٹ. حامد صاحب, لیٹس کم کلوزر بیک ٹو ہوم. ایک رپورٹ ہم دکھانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو فیڈرل ڈائریکٹریٹ کی طرف سے, جتنے اساتذہ حکومت کے ساتھ منسلک ہیں خاص طور پہ کالجز اینڈ یونیورسٹی میں, ان کے لیے جی ایک ڈریس کوڈ بتایا گیا ہے, اور اس میں مرد اور خاتون کی کوئی تفریق نہیں کی گئی. انہوں کو کہا گیا ہے کہ وہ جینز نہیں پہن سکتے, ٹی شرٹس نہیں پہن سکتے, یہاں تک کہ اسمارٹ آپ کا فارمل ویئر ہونا چاہیے, کیجول فارمل ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سردیوں کے دنوں میں جو مرد اساتذہ ہیں وہ شال بھی نہیں لے سکیں گے, وچ از اگین اے کلچرل سگنیفیکینس کی ہمارے یہاں چیز ہے. سب سے پہلے جی رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو, پھر حامد صاحب سے ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ اس قدم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور آپ لوگ بھی ہمیں کال کر کے بتائیے کہ آپ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں یا آپ کو اس پہ اعتراضات ہیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ فرسٹ. لباس معاشرے کا آئینہ تھا, معاشرے کی کمان اساتذہ کے ہاتھ میں. اسی نظریے کے تحت وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں نے اساتذہ کے لیے ضابطہ لباس جاری کیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق خواتین اساتذہ کے جینز اور ٹائٹس پہننے پر پابندی عائد ہوگی اور اسکارف اور حجاب پہننے کی اجازت ہوگی. سلیپرز نہیں پہن سکتی, سینڈل اور سنیکر کی اجازت ہوگی. مرد اساتذہ شلوار قمیض کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہنیں گے. سردیوں میں گرم چادر اوڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. موسم سرما میں اساتذہ سویٹر, کوٹ اور جرسی پہن سکتے ہیں. اساتذہ کلاس پر ٹیچنگ آن, جبکہ لیبارٹری میں لیب کوٹ پہنیں گے. اچھا, مجھے ہمارے لوکل میڈیا کی بھی سمجھ نہیں آتی. جہاں جہاں آپ نے اس خبر کے بارے میں سنا ہوگا صرف یہی چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ جی جینز پہننے پہ پابندی لگ گئی, اور شاید اس کا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک مغربی لباس کے اوپر پابندی لگائی ہے. لیکن حامد صاحب, اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, مجھے اس میں کچھ اختلاف نہیں لگ رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے اگر آپ یونیورسٹی میں آنے والی زندگی کے لیے انڈر گریجویٹ, گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر رہے ہیں تو ایک فارمل انوائرمنٹ ہونا چاہیے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بالکل سدرا, دیکھیے یہ ایکچولی جینز پہ پابندی نہیں ہے, یہ کیجول ڈریسنگ پہ پابندی ہے. اس کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین بینگ اے کیجول ڈریس اینڈ بینگ اے فارمل ڈریس. اگر میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں, اپنے اسٹوڈینٹس کو انسپائریشن دینا چاہتا ہوں, تو آپ میں پھٹی ہوئی جینز جس میں 10-20 ہول ہوئے ہوتے ہیں, فیشن کی جینز پہن جاؤں گا. واٹ انسپریشن آئی ول گیو ٹو مائی اسٹوڈینٹس. اچھا, میں پرسنلی بھی یہ اختلاف رکھتی ہوں کہ جب ہم کارپوریٹ انوائرمنٹ میں فائنل گریجویٹنگ کلاس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ چھپڑ چپلیں ایک تو پہن کے چلنے کی تمیز نہیں ہے, پیر گھسٹ رہے ہوتے ہیں, فارمل اٹائر کیا ہے, آپ کو آفس میں اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, اچھا وہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کو میڈیا یا آن لائن آرگنائزیشنز اس کو ٹویسٹ کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جینز پر پابندی لگ گئی ہے؟ ایبسلیوٹلی اس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ بال, وہ جو کہتے ہیں نا, وہ بال کی کھال اتاری جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ گاؤن پہنیں گے. دے آر گیونگ یو دا ریسپیکٹ.
which they never got it that way. میں آپ کو بتاؤں, مجھے اس گورنمنٹ کی اس طرح کی پالیسی کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو اس مقام پر پہنچا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی ہو رسپیکٹ کرنا فار دیئر ٹیچر. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں, اگر ٹیچر بہت کیجول ہے, اس کی ڈریسنگ, اس کا حلیہ جو ہے وہ آپ نے جیسے کہا چپل پہنی ہوئی ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, تو دے ول ناٹ ریسپیکٹ اٹ, دے ول ناٹ لرن اٹ. ہمیں ضرورت اس معاشرے کے اندر یہ ہے کہ پازیٹیو اقدامات کو پازیٹیو انداز سے دیکھا جائے. آپ دیکھیں کہ جب کریکولم کی بات ہوتی ہے, سنگل اور کریکولم ایسا کی بات استاد ہوتی ہے, کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا, اس کی ڈریسنگ پہ اسٹوڈنٹ کو ٹوک نہیں سکتا. اگر اسٹوڈنٹ کیجول طریقے سے آ رہا ہے اور استاد اس سے بھی زیادہ کیجول ہے کہ جی بغیر اس طریقے کے کپڑے پہن کے آ رہا ہے, تب تو معاشرے میں سدھار نہیں آ سکتا. بہت بہت شکریہ. حامد خان المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن ان کے صحیح تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں ہرگز مغربی لباس پہ پابندی نہیں لگی ہے, لیکن مغربی لباس کا بھی جو لوگ تھوڑے فارمل سیٹنگز کے سے واقف ہوں, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہے. بلیک ٹائی ایونٹس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جہاں آپ نے جیکٹ پہن کے جانا ہے, جتنے ادارے ہیں اس کے اندر یہ اسپیسیفائڈ ہوتا ہے. آپ نے آگے جا کے بینکر بننا ہے تب بھی آپ کو بتایا جائے گا. آپ ملٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ اپنا کون سا یونیفارم پہننا ہے. اور بات کو اس بات سے ختم کروں گی کہ جو ہمارے یہاں موسٹ اسپائرڈ بڑے کلبز ہیں, یعنی اگر آپ کراچی جم خانہ, سن کلب, اس کی ممبرشپ چاہتے ہیں, بائی دا وے سن کلب میں بھی آپ ڈینمز پہن کے, جینز پہن کے نہیں جا سکتے. تو وہاں پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا, وہاں تو ہم بڑی خوشی خوشی تیار ہو کے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایلیٹ تصور کرتے ہیں, لیکن اپنی ہی یونیورسٹیز کو ہم نے بہت کیجول لیا ہوا ہے. سو لیٹس پٹ دیٹ ان پرسپیکٹو. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے ایک اور زبردست سٹوری کے ساتھ. لیٹس کم بیک آفٹر دس شارٹ بریک.